ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غم نہیں لاکھ مخالف ہوں زمانے والے، غم نہیں لاکھ مخالف ہوں زمانے والے، میرے آقا ہیں میری لاج بچانے والے، میرے آقا ہیں میری لاج بچانے والے۔ اور کیا بگاڑیں گے بھلا ہمارا زمانے والے، کیا بگاڑیں گے بھلا ہمارا زمانے والے، جبکہ مولا علی ہیں ہر مشکل سے چھڑانے والے، جبکہ مولا علی ہیں ہر مشکل سے چھڑانے والے، اور موت سے ہم کو ڈرائیں نہ ڈرانے والے، موت سے ہم کو ڈرائیں نہ ڈرانے والے۔ غوث اعظم ہے مردوں کو جلانے والے، غوث اعظم ہے مردوں کو جلانے والے، اور اعلیٰ حضرت کا کرم سنی مسلمان پر ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم سنی مسلمان پر ہے۔ ہم نظر آتے ہیں جو اعراس منانے والے، ہم نظر آتے ہیں جو میلاد منانے والے، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے، آگے اسی کی وضاحت ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اب جو انعام یافتہ احسان یافتہ لوگ ہیں، جب انسان نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے میں سورہ فاتحہ ضروری ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، انسان بار بار رب سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ احسان یافتہ کون لوگ ہیں۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو احسان یافتہ لوگوں کی جماعت وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین یعنی اللہ کے ولی ہیں۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں رب سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے انبیاء اکرام کے راستے پر چلا، مجھے صدیقین کے راستے پر چلا، مجھے شہداء اسلام کے راستے پر چلا اور اولیاء اکرام کے راستے پر چلا۔ تو اس کی تعلیم آپ کو قرآن مقدس نے دی، اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی صادقین کے ساتھ ہونے کا اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی کے بعد سچوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جب کھلا ہوا دشمن ہے تو دشمن سے لڑنے کے لیے طاقت چاہیے۔ اگر آپ کو آپ کے گھر میں، آپ کے مکان میں، آپ کے کاروبار میں دشمن کا خطرہ ہو تو دشمن سے مقابلے کے لیے، دشمن کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے یا تو آپ کو خود طاقتور بننا ہوگا یا پھر اپنے مال کو امانت کے طور پر کسی طاقتور انسان کے سپرد کرنا ہوگا تاکہ اس پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ تو جب شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، ایمان کا ذکر ہے، تقوی کا ذکر ہے، سچوں کے ساتھ کا ذکر ہے، تو مطلب یہ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، سچوں کا ساتھ بھی رہو۔ تو ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، جتنے بھی ارکان اسلام ہیں اور جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں آپ کو ادا کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جب آپ نے ان اعمال کو کیا، ان اعمال کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، اس لیے کہ شیطان آپ پر حملہ آور رہتا ہے، لیکن اگر آپ نے سچوں کا ساتھ پکڑ لیا، آپ سچوں کے ساتھ ہو گئے تو شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ والے آپ کے ایمان کی، آپ کا تزکیہ نفس کر کے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ بار بار ہم دیتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کون نہیں جانتا، علماء کی جماعت تو علماء کی جماعت عوام بھی جانتی ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے والے ہیں، تفسیر کبیر، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جتنے بھی علوم اور فنون ہیں تو تفسیر لکھنے کے لیے جتنے علوم میں مہارت ہونا ضروری ہے، اتنی کسی چیز کو لکھنے کے لیے ضرورت نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مفسر ہے تو بہت بڑے عالم ہوئے، اور عالم بھی ہماری تمہاری طرح نہیں، یعنی جو تفسیر لکھے تو کم سے کم اس کو 18 علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو 18 علوم حاصل ہیں، لیکن اتنے تو ضروری ہیں۔ تو اتنے بڑے عالم علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور شیطان کی دشمنی دیکھیے کہ شیطان انسان کا ایسا کھلا ہوا دشمن ہے
کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور قبر تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور وہ ہر جگہ آپ کو دھوکہ دینے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی نزا کا وقت قریب آیا، آپ بستر مرگ پر ہیں کہ شیطان آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، اے راضی، آپ نے خدا کے ایک ہونے پر بہت مناظرے کیے، بحث و مباحثہ کیا، کیا آپ کے پاس خدا کے ایک ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا جید عالم، آپ اس کو دلیل دیتے ہیں، آپ کی دلیل کو توڑ دیتا ہے۔ آج وہابی بھی یہی کام کرتا ہے، اگر اس کو آپ کوئی اچھی دلیل دیں تو اس دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو دلیل دیتے چلے جاتے ہیں اور وہ دلیل کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے اس کو 70 دلائل خدا کی وحدانیت پر دے دیے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نزا کے عالم میں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ سے بہت مسافت کی دوری پر ہیں، آپ وضو فرما رہے ہیں، وہیں سے آواز لگاتے ہیں، اے راضی، کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بنا کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ تو اللہ والوں کا ساتھ ہونا آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اور حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ 2 جملوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ ضروری ہے، بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچنا محال ہے۔ دیکھیے لفظ کو سمجھیے، محال اس کو کہتے ہیں جو ہو ہی نہ سکے، یعنی آپ بغیر نبی کے وحدانیت تک نہیں پہنچ سکتے اور آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہو سکتا۔ تو بغیر وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک پہنچنا محال ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بغیر وسیلہ صالحین کے نبی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ لفظوں کا فرق سنو، ناممکن وہ ہوتا ہے کہ کبھی ممکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ناممکن ضرور ہے، محال تو نہیں لیکن ناممکن ضرور ہے۔ اس لیے نبی تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ نبی کو مانتا ہوں یا کوئی کہے میں ڈائریکٹ خدا کو ایک مانتا ہوں، تو اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ کس ذرائع سے وہ اللہ کو یا نبی کو مانتا ہے؟ تو اس کو یہ بتانا پڑے گا، چاہے وہ کسی کتاب کے ذریعے مانتا ہو یا کسی عالم دین کے ذریعے مانتا ہو یا کسی ولی کے ذریعے مانتا ہو، یعنی کسی نہ کسی وسیلے سے اسے نبی تک پہنچنا ہوگا اور نبی کے وسیلے تک خدا تک پہنچنا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، بغیر وسیلے کے نبی تک پہنچنا ناممکن ہے اور بغیر وسیلہ نبوت کے خدا تک پہنچنا محال ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں، تو میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین
آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ کو یہ تلاش کرنا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ وسیلہ تلاش کرو تو وسیلے کی ضرورت ہے، لیکن مثال کے طور پہ بات آ گئی تو پوری، حالانکہ موضوع کوئی دوسرا لے کر آیا تھا، لیکن اب اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بات وسیلے کی آ گئی۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان، کبھی کسی نے کوئی بھی شہر لے لیجئے، حیدرآباد کا کبھی سفر نہیں کیا، تو اس کو حیدرآباد جانے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کدھر ہے، پورب ہے، پچھم ہے، اتر ہے، دکشن ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، کچھ بھی نہیں معلوم، تو اس کو کسی نہ کسی سے پوچھنا ہوگا بھائی کیسے جانا ہے اور وہاں کا سفر کیسے ہوگا، اس کے طریقے کیا کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا حیدرآباد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہو۔ اب جب آپ نے کسی سے راستہ پوچھا تو ممکن ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ نے اس سے راستہ حیدرآباد کا پوچھا اور آپ کو دلی والی ٹرین میں بٹھا دیا، تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ غلط راستے پر چلے گئے، اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ میری رہنمائی کر رہا ہے اور اس نے مجھے صحیح راستہ بتایا۔ تو اسی طرح وسیلہ اگر تلاش کرنا ہے تو وسیلہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو صحیح رہبر کو تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ رہبر بن کر کے رہزن بھی ہمارے درمیان میں رہتے ہیں کہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وسیلہ تلاش کرنا ہے تو وسیلہ آپ کو صحیح تلاش کرنا ہوگا، اور صحیح وسیلہ وہی ہے کہ جس وسیلے کا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین کی جس سے کڑی جڑی ہوئی ہے، اگر کوئی اس کڑی سے الگ ہو گیا اور پھر آپ اس کو وسیلہ والا مانتے ہیں تو وہ آپ کو سیدھے راستے پر نہیں بلکہ گمراہیت کے راستے پر لے جا کر کے ڈال دے گا۔ اب اس کو مثال لے لیجئے، کوئی آپ کو آپ کے ایمان اور عقیدے کی درستگی کی دعوت دیتا ہے اور وہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، اور پھر وہ آپ کو نماز کی اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے، تو سمجھ جانا کہ اہل حق ہے۔ میرے اعتبار سے آج کے زمانے میں لوگ تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کو اعمال کی دعوت دیں گے، آپ کے ایمان کو برباد کر دیں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان اور عقیدے کی تو ہم سے بھی زیادہ بات کریں گے لیکن آپ کے اعمال کو برباد کریں گے۔ تو تلاش وسیلہ آپ کو کرنا ہے۔ وابتغوا، اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنے کا حکم دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وسیلہ تلاش کرو کی جگہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ آپ وسیلہ لے لو یا وسیلہ پکڑ لو۔ تلاش کرنے کا لفظ ہے، تو تلاش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی اور بری چیزیں صحیح آپ کو تلاش کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک جماعت ایسی ملے گی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز کی تبلیغ کرے گی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور اولیاء کرام کے وسیلے کا انکار کریں گے، وہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دے گا۔ اور دوسری قوم ایسی ملے گی کہ آپ کو وسیلے کے بارے میں تو بس مت پوچھیے۔ کبھی کبھی آپ کے درمیان میں ایسے نظر آئیں گے غوث پاک کے نام پر جھومتے ہوئے کہ لگے گا کہ ڈائریکٹ حضور سیدنا غوث پاک کی سجادگی اور حضور سیدنا غوث پاک کے ڈائریکٹ خلیفہ یہی بن کر کے اتر آئے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچیے۔ میں اس پر زیادہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ خاص طور سے ہماری ممبئی کا اتنا گندا ماحول ہے باباؤں کے نام پر کہ بس آپ پوچھ نہیں سکتے۔ تو پرکھنا آپ کو ہے، اگر کوئی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتا ہے
اور مکہ یا مدینہ شریف میں نماز پڑھنے کے حیلے اور بہانے کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ غوث پاک سے محبت کرنے والا نہیں بلکہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر غدار ہے۔ اس لیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ 40 سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں، اور تعلیم و تعلم میں آپ کا وقت ایسا گزر جاتا ہے کہ درختوں کی پتیاں کھا کھا کر کے آپ گزارا کرتے ہیں اور قرآن اور احادیث کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سے جاہل سے پوچھے کہ جاہل یہ تو بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی آپ کو یاد ہے؟ ولی تو بن کر کے گھوم رہے ہو۔ ارے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامت جہاں بے شمار ہیں، وہیں پر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہماری نظروں کے سامنے وہ بھی عدد و شمار سے باہر ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان غداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارے میرے غوث پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تم نماز چھوڑتے ہو، پھر غوث پاک کا ڈھکوسلا کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑے ڈینجر ہیں یہ والے، کیونکہ جب ہم کبھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی صلاۃ و سلام نہ پڑھے تو سمجھ جانا وہ وہابی ہے، یہ تو فرق ہو گیا۔ لیکن یہ جو ملا جی ہیں یہ صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، دیکھ پکا کے بھی اس کو سٹک جاتے ہیں، ہر اعتبار سے سنی نظر آتے ہیں۔ میلاد النبی مناؤ تو نعرہ بھی لگاتے ہیں، غوث پاک کا نام لو تو جھوم بھی جاتے ہیں۔ ہم ایک ہی ہے، نماز کا انکار کریں گے، روزے کا انکار کریں گے، نہ خود نماز پڑھیں گے نہ لوگوں کو نماز پڑھنے دیں گے، اور سرٹیفکیٹ لے کر کے گھومیں گے کہ ہمیں جو ہے 800 سال پہلے بشارت دی ایک اللہ کے ولی نے کہ ہمارا جو سلسلہ جناب وہی صحیح ہے، اس لیے کہ جو ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا وہ جنتی ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک کی شان بہت عرفہ والا ہے۔ آپ کا جہاں کرامت میں کوئی جواب نہیں، وہی آپ کا تقوی و طہارت میں بھی کوئی جواب نہیں۔ تبھی تو حضور سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت میں لاکھوں سلام۔ تو حضور سیدنا غوث پاک کی کرامات آج بیان کرنا تھا، لیکن میں نے اس کی جگہ نصیحتی بیان کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے سمجھ لیا ہوگا موضوع کیا تھا۔ یعنی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اولیاء کرام کی توہین اور انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے میں گڑبڑی ہے، اور دوسرا جو انبیاء کرام اولیاء کرام کے نام پر سکوت اختیار کرتے ہیں یا غلو تک کر جاتے ہیں۔ غلو سمجھتے ہیں، یعنی لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم غلو کرتے ہیں، ہم جو ہے کسی کی شان کو بڑھا دیتے ہیں۔ ارے شان کو بڑھانا تو دور کی بات ہے، ہم نبی کی تعریف کریں یا حضور سیدنا غوث پاک کی تعریف کریں، کتنی ہی تعریف کریں، اس کے باوجود بھی اس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی شان کا ایک باب بھی سب مل کر بیان نہیں کر سکتے۔ بڑھانا تو دور کی بات ہے۔ اب بڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں، بہت ڈینجر والے، جو یہ زیادہ پیر پرست ہوتے ہیں، بڑے ڈینجر ہوتے ہیں، اپنے پیر کو خدا تک کہہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک بار ایک شعر بھی سنایا تھا کہ ایک مزار پر قوالی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ اولیاء کرام کا مجمع ہے، لال کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا جو حاصل کلام ہے اس کا کلام ہی یہ ہے مذہب ہے کافرانہ مشرب میرا جدا ہے، وارث کا میں ہوں بندہ وارث میرا خدا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ مجھے بتائیے خدا ایک ہے، اگر کسی دوسرے کو کوئی خدا مانے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، حضور وارث پاک آپ کی شان بہت بلند ہے۔ ارے آپ کی شان تو یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اس میں ہم کو کوئی دو رائے نہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ان فرضی لوگوں سے بچیے جو اپنے پیر کو خدا تک کہہ دیتے ہیں۔ اور ایک شعر اس میں یہ بھی تھا، تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، تجھ کو خدا کہوں گا جو ہوگا دیکھا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری سنیت پر جب ہم کرامت بیان کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ ان لوگوں کو چلا جاتا ہے زیادہ تر، تو اس لیے میں اس چیز کو ضرور بغل میں بیان کرتا ہوں تاکہ
غرامت بیان کرنے والے کو بھی اس میں ترازو میں رکھ کے تولا جائے کہ کہیں زیادہ حد سے آگے تو نہیں بڑھ گیا۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان بہت عرفہ والا ہے، لیکن کوئی بھی ولی خدا نہیں ہو سکتا، نہ خدا کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور وارث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کے ایمان، عقیدے اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔